نے اپنی وحدانیت کو، اپنی خدائی کو بیان کیا کہ دیکھو میں ہوں، میری طاقت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ کل یجری لاجل مسمى، یہ ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے وقت مقررہ پر چلتا ہے۔ پرانے زمانے کے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ سورج اور چاند چلتے ہیں، زمین نہیں چلتی، اور آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج اور چاند اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ سائنس کے یہ اختلافات زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، سائنس کی تحقیقات ایک جیسی نہیں ہے، ہر زمانے میں ایک جیسی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے تو یہ الفاظ کہے کہ سورج اور چاند چلتے ہیں، اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ اب ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی ہمیں پکی دلیل دے دے جو ماننے کے قابل ہو کہ زمین گھومتی ہے تو ہم مان لیں گے۔ دلیل کیا ہے کہ زمین گھومتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورج کا گھومنا، چاند کا گھومنا، تو اس کا انکار تو ہم مانیں گے ہی نہیں کہ سورج اور چاند چلتے ہیں۔ ہاں، یہ بات اگر آپ کہیں کہ سورج اور چاند بھی چلتے ہیں اور زمین بھی چلتی ہے تو چلو ہم مان لیں گے، لیکن زمین کے چلنے کی بھی کوئی دلیل دیں۔ 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی میں یہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر آیا، 20ویں صدی کی ایجاد ہے یہ۔ 1910-15 تک اسپیکر نہیں تھا دنیا میں، جب اسپیکر آیا نا تو اذان جب دینا شروع کی، لوگوں نے نمازیں اس پر پڑھنا شروع کی، تو سائنس والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ آواز اصل ہے یا یہ صدا ہے؟ آواز پلٹ کر جو آتی ہے نا، جیسے گنبز میں، پہاڑوں میں انسان بات کرتا ہے تو آواز ٹکرا کے صدا کی صورت میں واپس آتی ہے، تو یہ آواز جو اسپیکر دے رہا ہے یہ اصل انسان کی آواز ہے یا صدا ہے؟ ٹکرایا پہاڑ سے، واپس آیا آواز۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو ایک جگہ پر اور اس کی آواز پہاڑ سے ٹکرا کر مقتدیوں کو تک پہنچ رہی ہو، یعنی خود امام کی آواز نہ سن رہے ہوں بلکہ وہ پہاڑوں سے جو آواز آ رہی ہو اس کو سن رہے ہوں، تو نماز نہیں ہوگی۔ اصل امام کی آواز کو سننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اسپیکر آیا، مسجدوں میں جب لگنا شروع ہوا تو علماء کا اختلاف ہوا۔ علماء نے اختلاف کس بنیاد پر کیا کہ یہ آواز اصل ہے یا صدا ہے؟ اب سائنس کی تحقیقات دو تھیں، بعض سائنسدان کہتے تھے اصل آواز ہے، بعض کہتے تھے نہیں یہ صدا ہے۔ تو صدا پر نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام کی اپنی آواز تو ہم سن ہی نہیں رہے، صدا سن رہے ہیں، اسپیکر سے سن رہے ہیں نا، صرف صدا والی آواز پہ نماز نہیں ہوتی۔ اور تبلیغی جماعت آج تک اسی تحقیق پر کھڑی ہوئی ہے، یہ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ صدا ہے۔ لیکن بعد کے سائنسدانوں نے بتایا کہ نہیں، یہ امام کی اپنی آواز ہے وہی، ہاں اسپیکر نے اس آواز کو بڑا کر دیا، کھول دیا، آواز وہی اصل ہے۔ سائنس کی تحقیق ایک جیسی نہیں رہی نا، ایجاد بھی سائنس کی اپنی، لیکن اس کے بارے میں ان کو اختلاف رہا۔ آج کل یہ موبائل میں جو تصویر چلتی ہے، ویڈیو چلتی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تصویر ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں تصویر نہیں ہے، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا۔ پانی کے بارے میں ہزاروں سالوں تک سائنسدانوں کی تحقیق یہ تھی کہ یہ مفرد ہے، یہ ایک چیز ہے، لیکن بعد میں سائنسدانوں نے کہا کہ نہیں، اس میں آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے۔ سائنسدانوں نے بعد میں تحقیق کہ اس میں ہائیڈروجن بھی ہے اور آکسیجن بھی ہے، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اب سائنس کی تحقیق تو ایک جیسی رہتی نہیں ہے کہ ہم اس کو مان کر بیٹھ جائیں کہ ہاں جی ہاں صحیح ہے۔ کسی زمانے میں ایک بات کرتے ہیں، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد دوسری بات کرتے ہیں، تو سائنس کی تحقیق پر ہمیں ایمان لانا ضروری نہیں ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں چلتا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر فرماتے ہیں اور اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کے بارے میں یقین رکھنے والے ہو جاؤ۔ تدبیریں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے، انسان یا دوسری مخلوق ہزاروں تدبیریں کرے، لیکن سب سے زیادہ طاقتور تدبیر اللہ ہی کی ہے۔ لوگوں نے تو بڑی کوششیں کی، نہیں ہوا وہی جو
اللہ کی مرضی تھی۔ انسان کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی تدبیریں، بڑی بڑی طاقتوں کی تدبیریں فیل ہو سکتی ہیں، اللہ کی تدبیریں فیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ نے اپنی نشانیوں کو، آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نا بھائی، نشانی ہے نا، کہ دیکھو تم نے تو ساری دنیا نے مل کر ایک منصوبہ بنایا، اور ہماری ایک چھوٹی سی مخلوق آئی ہوا، اس نے تمہاری چھتیں اڑا کر رکھ دی۔ تم نے تو بہت بڑی مضبوط چھتیں بنائی تھی، تم نے تو بڑے زبردست مکانات بنائے، لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی مخلوق ہوا کو بھیجا، چھتیں اڑا کر رکھ دی، مکانوں کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے درخت لگائے تم نے، ہماری طرف سے حکم آیا گئے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ہے۔ میں نے کسی مجلس میں شاید پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ دیکھو پانی، ہوا، آگ اور زمین، آج تک انسان ان پر طاقت حاصل نہیں کر سکا، انسان اس کو تابع نہیں بنا سکا۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہوئے ہیں۔ پانی آپ کی مرضی سے نہیں ہے، آپ نے نہریں بنائیں، ڈیم بنائے، جو کچھ بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو اجازت دیتے ہیں تو ملکوں کے ملک ڈبو کر رکھ دیتا ہے۔ بارش پہ آپ کا کنٹرول ہے کہ بارش ادھر نہیں برسے ادھر برسے، آگ پر کنٹرول نہیں ہے۔ آگ جب لگنا شروع ہو جائے تو جنگلات میں تو کوئی نہیں اس کو روک سکتا، اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا۔ ہوا اللہ کے اختیار میں، آج تک ہوا کے رخ کسی نے نہیں موڑے۔ زمین، جب چاہے زلزلہ آ جائے اس میں، جب چاہے کھائیاں ہو جائیں، جب چاہے پانی نکلے، جب چاہے گیس نکلے، نہیں نکلے، آپ کے تابع نہیں ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا ہوا کہ دیکھو تم ہو کیا چیز، اصل پاور، اصل طاقت میری ہے اور مجھے مان کر چلو۔ تو یہ طاقتیں میں تمہارے استعمال کے لیے میں نے رکھی ہیں، ان کو اپنے کام میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔